بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ اصناف نثر اردو کا مطالعہ ہمارا کورس ہے۔ اس کورس کے تحت آج کا ہمارا موضوع مکاتیب ہے۔ یہ ہمارے نصاب کا آخری لیکچر ہے، آخری ٹاپک ہے۔ آج ہم مکاتیب کے فن، اہمیت اور روایت پر روشنی ڈالیں گے۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر میمونہ ریاض۔ مکاتیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی لکھا ہوا ہے۔ خط انسانی زندگی میں جذبات و خیالات کا انوکھا نمونہ ہے۔ انسان نے اپنی سماجی ضرورت کے تحت اسے اظہار کا مؤثر ذریعہ بنایا۔ انسان جب خانہ بدوش طرز زندگی کو ترک کر کے شہریت پسند ہوا تو اسے رشتوں کی قدر ہوئی۔ یہیں سے دوسروں کی خیریت جاننے اور اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کا تصور بھی ابھرا۔ ساکن زندگی نے انہی رشتوں کے تقدس سے آشنا کیا اور خطوط نویسی انسانی زندگی کا اہم جزو بنی۔ آج کے لیکچر پر بات کرنے سے پہلے مقاصد تدریس جان لیتے ہیں۔ مکاتیب کی آج کے لیکچر میں جامع انداز میں وضاحت کی جائے گی۔ مکاتیب کی اہمیت کو واضح کیا جائے گا۔ مکاتیب کی روایت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ مکاتیب کیا ہیں؟ مکاتیب انسانی ضرورت ہیں۔ اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک ریسورس ہیں۔ انسان اپنی سماجی ضرورت کے تحت اظہار کا ایک وسیلہ خطوط کی صورت میں اپنا چکا ہے۔ انسان نے جب اپنی زندگی میں دوسروں کو شامل کیا، دوسروں کی خیریت جاننے اور اپنی خیریت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا، اسے رشتوں کے تقدس کا احساس ہوا تو مکاتیب نے جنم لیا۔ آج کے لیکچر میں مکاتیب کی جامع انداز میں وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور اس کی روایت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ مکاتیب کی وضاحت۔ مکتوب یا مکاتیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لکھا گیا کے ہیں، لیکن عام طور پر مکتوب سے مراد خط لیا جاتا ہے۔ مکاتیب سے مراد بھی خط لکھا جاتا ہے۔ مکتوب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لکھا ہوا یا لکھا گیا کے ہیں۔ اسے اردو میں خط، انگریزی میں لیٹر، فارسی میں نامہ، ہندی میں پتر، پنجابی میں چٹھی اور جاپانی میں تگامی کہا جاتا ہے۔ اسے اردو میں خط، انگریزی میں لیٹر، فارسی میں نامہ، ہندی میں پتر، پنجابی میں چٹھی اور جاپانی میں تگامی کہا جاتا ہے۔ مکتوب نگاری ایک اہم صنف نثر ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فن ہے جس سے ہر پڑھے لکھے کا واقف ہونا ضروری ہے۔ ہر چند آج الیکٹرک میڈیا کا دور ہے۔ آج سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ہماری دنیا میں، ہماری زندگیوں پر چھایا ہوا ہے، تاہم کسی بھی شخص کی ذات، اسلوب اور علم و ادب سے آگاہی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مکتوب نگاری کی خط انسانی زندگی میں جذبات و خیالات کا انوکھا نمونہ ہے۔ خط لکھنا ایک مشکل فن ہے، اگرچہ منظوم خط بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے لیے عموماً نثری انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک خط کے مندرجات کے لیے شعری انداز اختیار کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ خط کے بارے میں لکھتے ہیں: خط نگاری خود ادب نہیں، مگر جب اس کو خاص ماحول، خاص مزاج، خاص استعداد، ایک خاص آن، خاص گھڑی اور خاص ساعت میسر آ جائے تو یہ ادب بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر خورشید الاسلام نے خط کو ذرا مختلف انداز سے دیکھا ہے۔ ان کے مطابق جس طرح زندگی اپنی راہیں خود تلاش کرتی ہے، اسی طرح خط اپنا مضمون خود بنا لیتا ہے۔ خط لکھنا ایک فن ہے، اچھی زندگی بسر کرنا بھی ایک فن ہے، لیکن اس فن میں کمال حاصل کرنے کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں۔ فنون لطیفہ میں کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، لیکن محبت کرنے کے لیے نہ علم سینہ درکار ہے، نہ علم سفینہ۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ خط لکھنے کے لیے صرف قلم اور کاغذ کی ضرورت ہے تو خط لکھنے پر حرف آتا ہے، نہ خط لکھنے والے پر کاغذ اور قلم ہی تو نہیں، اس میں خون جگر بھی شامل ہے۔
جہاں دل کی نسبت ہو وہاں بے اصولی بھی ایک اصول بن جاتی ہے، لغزشیں حسین ہو جاتی ہیں، لکنت میں رقص پیدا ہو جاتا ہے۔ خط اس لحاظ سے ایک منفرد صنف ہے کہ اس کے لکھنے والے کے پیش نظر ہزاروں قارئین یا لاکھوں کا جرم غفیر نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک انسان ہوتا ہے۔ یوں ساری دنیا کی رعنائیاں اور جذبات دو انسانوں کے مابین سمٹ کر سامنے آ جاتے ہیں، باقی دنیا عالم بے خبری میں نیند کے مزے لوٹتی رہ جاتی ہے اور فراقین کے مابین ایک دوسرے کے گدگدی کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خط کی اہمیت۔ مکتوب کاتب کی عادات میلانات کا آئینہ اور اس کے جذبات و احساسات کا ترجمان ہوتا ہے۔ شاید اسی بنا پر خط کو نصف ملاقات بھی کہتے ہیں۔ مرکے مرزا غالب نے تو خط کو دو بدو باتیں کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اپنے ایک دوست مرزا حاتم علی بیگ کے نام خط میں لکھتے ہیں: مرزا صاحب میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزار کوس سے بازبانِ قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ خط لکھنا ایک فن ہے، اچھی زندگی بسر کرنا بھی ایک فن ہے، لیکن اس فن میں کمال حاصل کرنے کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں۔ فنون لطیفہ میں کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، لیکن محبت کرنے کے لیے نہ علم سفینہ درکار ہے نہ علم سفینہ۔ اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ خط لکھنے کے لیے صرف قلم اور کاغذ کی ضرورت ہے تو خط لکھنے پر حرف آتا ہے، نہ خط لکھنے پر کاغذ اور قلم ہی تو نہیں، اس میں خون جگر بھی شامل ہے۔ جہاں دل کی نسبت ہو وہاں بے اصولی بھی ایک اصول بن جاتی ہے، لغزشیں حسین ہو جاتی ہیں، لکنت سے بھی رقص پیدا ہو جاتا ہے۔ خط اگرچہ بالکل ہی ذاتی اور وقتی قسم کی چیز ہے، لیکن دنیا ادب کے قلمکاروں نے اس میں ایسی بوقلمونیوں کا مظاہرہ کیا ہے کہ تحریری دنیا کا یہ قطرہ دجلہ کا ہم پایا ہوتا نظر آتا ہے۔ جیسے باقی دنیا عالم بے خبری میں نیند کے مزے لوٹتی رہتی ہے اور فراقین کے مابین ایک دوسرے کی گدگدی کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مکاتیب نویسی کا فن۔ خط میں القاب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ خط میں القاب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ خط میں لطافت کا عنصر ہونا ضروری ہے۔ خط مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ خط میں تمام جوہر کھل کر سامنے آنے چاہیے۔ خط ہر مرحلے میں قطعیت ہونی چاہیے۔ کسی اہم شخصیت کے خطوط اس کی سنجیدہ تصانیف سے زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں۔ ان میں کتاب کی متانت کے مقابلے میں تنوع ہوتا ہے۔ خط کا کینوس ان گنت خیالوں کے ایک بحر بے کراں کی طرح ہوتا ہے۔ ایک عمدہ اور معیاری خط کی تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ خط میں القاب و آداب اور حفظ مراتب کا پورا خیال رکھا جائے۔ خط کے ہر مرحلے پر قطعیت ہونی چاہیے۔ خط مکتوب نگار کی شخصیت کا آئینہ دار ہو اور اس خط کے اندر اس کی شخصیت اپنے تمام جواہر کے ساتھ کھل کر سامنے آ جائے۔ خط میں لطافت کا عنصر ہونا ضروری ہے۔ ایک اچھا خط مختصر اور جامع ہوتا ہے۔ گویا یہ خط کی مختصر خط کے فن کے بارے میں مختصر سی جو حد بندیاں ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ خط دراصل وہ خفیہ دریچہ ہے جس میں جان کر ہم کسی شخصیت کی باطنی شخصیت کو اپنے فوکس میں لے آتے ہیں۔ خط دراصل وہ خفیہ دریچہ ہے جس میں جان کر ہم کسی شخصیت کی باطنی شخصیت کو اپنے فوکس میں لے آتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں یا دلچسپیاں جنہیں ہم کسی شخص کے مجموعہ خطبات سے معلوم نہیں کر سکتے، اس کے خطوط کو پڑھ کر جان سکتے ہیں۔ خط مکتوب نگار کی باطنی زندگی اور کردار کے بعض ایسے پہلوؤں کی نقاب کشائی کرتا ہے جن پر بادیوں نظر میں ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ خط اس شخصیت کی مخصوص نفسیاتی ترکیب، جذبات اور ناتکمیل یافتہ خواہشات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ خط کی اقسام۔ خط کی مختلف اقسام ہیں۔
یہاں پہ جو میرے سامنے ہیں وہ 3 اقسام ہیں: نجی خطوط، سرکاری خطوط اور کاروباری خطوط۔ نجی خطوط وہ خطوط ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پرسنل ہوتے ہیں۔ نجی خطوط ان خطوط کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پرسنل ہوتے ہیں، ذاتی حیثیت میں لکھے گئے خط نجی خطوط کہلاتے ہیں۔ اس میں نجی اور شخصی دعوت نامے بھی شامل ہوتے ہیں۔ سرکاری خطوط، اس میں نیم سرکاری خطوط، مختلف درخواستیں اور دیگر سرکاری عرضیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ کاروباری خط مختلف افراد اور سرکاری اور نیم سرکاری اور نجی کمپنیوں کے کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے بھی ایک دوسرے کو لکھے گئے خط جو ہیں وہ کارآمد ہوتے ہیں، انہیں کاروباری خطوط کہا جاتا ہے۔ ایک معیاری خط میں ابتدا، القاب اور آداب نفس مضمون اور خاتمے پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات ہی ضروری نہیں کہ القاب و آداب پر توجہ دی جائے، بلکہ پورا خط کا پورا مضمون ہی توجہ کا طالب ہوتا ہے۔ جب ہم خط کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل روم نے سب سے پہلے اپنی پذیرائی کروانے کے لیے اسے وقار بخشا۔ کمال حیرت یہ ہے کہ اہل یونان کے ہاں اسے مقبولیت نہ مل سکی، جس کا سبب غالب یونانیوں کے ہاں ریاستوں کی تقسیم یا وسیع معاشرے کا وجود تھا۔ روم میں ابتدا میں سیسر کے خطوط ملتے ہیں۔ اہل عرب میں بھی خط لکھنے کا رواج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے دنیا کے بڑے بڑے فرمانرواؤں کو خط لکھنا زیادہ احسن سمجھا۔ انگریزی میں خط لکھنے کا آغاز 15ویں صدی میں ہوا۔ 17ویں صدی میں اہل روم کے قدیم خطوط کے انگریزی ترجمے کی روایت کا آغاز ہوا۔ جیمز ہال کو یورپ میں خطوط نگاری کے فن کا استاد سمجھا جاتا ہے۔ اس سے متصل دور میں ولیم کوپر، چارلس لیمب، جان کیٹس، شیلے اور لارڈ بائرن کے خطوط سامنے آئے۔ خط لکھنے کو عموماً ایک آسان بات سمجھا گیا، اسی لیے اسے مقبول ہوتے دیر نہ لگی۔ برصغیر میں خطوط اور رکاجات کے لیے فارسی زبان ذریعہ بنی۔ اس زمانے میں القاب و آداب کی ثقالت سے بوجھل خطوط لکھے گئے۔ مرزا غالب زندگی کو قریب تر سے دیکھنے کے عادی تھے۔ انہوں نے زندگی حقیقت کو تسلیم کیا اور باطنی صداقت کی بدولت اردو خطوط نویسی کے رجحان کو فروغ دیا۔ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ کیا لکھیں گے جواب میں۔ خط لکھیں گے گرچہ مقصد کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ مرزا غالب نے ان بے مقصد خطوط میں پوشیدہ حسن یہی ہے کہ انہوں نے عام روش سے ہٹ کر اپنے لیے نیا راستہ دریافت کیا۔ مرزا غالب کے خطوط جو کہ بے مقصد تھے میں پوشیدہ حسن یہی تھا کہ انہوں نے عام روش سے ہٹ کر اپنے لیے نیا راستہ دریافت کیا۔ یوں تو کم و بیش تمام مشاہیر نے خطوط لکھے، لیکن 19ویں صدی میں مرزا کو جو مقبولیت عام ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ مرزا غالب کے بعد جن شعراء و ادبا کو بطور مکتوب نگار شہرت ملی، ان میں سر سید احمد خان، واجد علی شاہ، مولوی نذیر احمد شبلی نعمانی، مولانا حالی، داغ دہلوی، اکبر الہٰبادی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ 20ویں صدی میں جن اہم ادبی شخصیات نے یادگار خطوط لکھے ان میں علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد، سید سلمان ندوی، محمد علی جوہر، نیاز فتح پوری، عبدالماجد دریابادی، رشید احمد صدیقی، جوش ملی آبادی، جگر مراد آبادی، مولوی عبدالحق، صفیہ اختر، سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ 21ویں صدی میں خطوط نگاری کے زوال کا دور تھا۔ مکاتیب کی تاریخ میں جو اہم نام آتے ہیں ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں: مرزا غالب، علامہ اقبال،
قاضی عبدالغفار، ڈاکٹر اندلیب شادانی اور محمد علی رولوی۔ 21ویں صدی خطوط نگاری کے زوال کا باعث بنی۔ جدید ذرائع موصولات نے ذاتی رابطوں کو بہت مؤثر بنا دیا تھا۔ یہ بات خوش آئندہ ہے، لیکن اس کا نقصان نامبر اور قاصد کے غیر اہم ہو جانے کی شکل میں سامنے آیا۔ اب عشق و محبت اور راز و نیاز کی باتیں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہیں اور اسی میں کہیں بکھر جاتی ہیں۔ آج کے انسان کے پاس خط لکھنے کا وقت نہیں۔ یہی عدیم الفرزتی مشاہیر کے خطوط کو محفوظ بنانے کا ذریعہ بنی۔ اس مسئلے کا ادراک تو 20ویں صدی میں بھی ہو چکا تھا۔ اسی عہد میں نقوش لاہور اور گردش بدایوں کے خطوط نمبر شائع ہوئے۔ مرزا غالب، علامہ اقبال، شبلی نعمانی، اکبر الہٰبادی، عبدالماجد دریابادی اور مولوی عبدالحق کے خطوط بھی منظر عام پر آئے۔ اسی دور میں مرزا غالب اور علامہ اقبال کے خطوط کے فنی اور فکری جائزے بھی کیے گئے۔ نئی صدی میں زاہد علی خان نے رسالہ ہمایوں کے مدیر مولانا حامد علی خان کے نام ادیبوں کے خطوط کے مجموعے شائع کیے۔ محمد سعید نے محمد طفیل، مدیر نقوش کے نام ان کے معاصرین کے خطوط کا انتخاب شائع کیا۔ ڈاکٹر داؤد راہبر، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر حسرت، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، نذیر صدیقی، منظر علی خان منظر نے اپنے نام آنے والے ادیبوں کے خطوط شائع کیے۔ ڈاکٹر شاہد ندیم نے ڈاکٹر اختر حسن رائے پوری کے نام شاعروں اور ادیبوں کے خطوط کا مجموعہ شائع کیا۔ اردو ادب کی تاریخ میں مشفق خواجہ نے سب سے زیادہ خطوط لکھے۔ گزشتہ چند سالوں میں ڈاکٹر طیب منیر، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، نذیر صدیقی، مختار الدین احمد اور ڈاکٹر صدیق جاوید کے نام مشفق خواجہ کے خطوط کتابی صورت میں سامنے آئے۔ ادبی رسائل و جرائد میں ڈاکٹر زاہد منیر عامر، پروفیسر جعفر بلوچ، شبیر احمد، ڈاکٹر انور سدید، محمد احسن خان، ڈاکٹر تحسین فراقی اور دیگر ادیبوں کو لکھے جانے والے خطوط بھی تسلسل سے شائع ہو رہے ہیں۔ عہد حاضر کے ادبی مجلوں نے خط کو ایک اہم نثری صنف کے طور پر تسلیم کیا ہے، بلکہ اکثر رسائل میں مدیر کے نام خطوط بھی باقاعدگی سے شامل کیے گئے ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی نے مکتوبات اردو کا ادبی تاریخی ارتقاء کے عنوان سے ایک بھرپور تحقیقی مقالہ لکھا، جو ابھی زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر شمس بادیونی نے مکتوباتی ادب کے نام سے ایک خوبصورت تحقیقی کام کیا ہے۔ خط ایک ضرورت تو ہے ہی، شوق بھی ہے۔ خطوط نگاری ادبی تاریخ اور سوانح لحاظ سے بھی اہم ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سنبل نگار کا کہنا ہے ہر زبان میں خطوط کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو ادب میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ بعض خطوط کو تاریخی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کچھ مکتوب نگار صرف ذاتی اور نجی باتیں ہی قلم بند نہیں کرتے، بلکہ اپنے عہد ماحول پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں، جس سے کبھی سیاسی صورتحال پیش نظر ہو جاتی ہے، کبھی لفظوں میں معاشرت کی تصویر ابھر آتی ہے۔ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کا ذکر درمیان میں آ جاتا ہے، یا جو مسائل درپیش ہیں ان پر اظہار خیال ہو جاتا ہے۔ سوانحی نقطہ نظر سے خطوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خطوں سے مصنف کے بارے میں ایسی اہم باتوں کا علم بھی ہو جاتا ہے جو کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص اپنی جن کمزوریوں کو چھپانا چاہتا ہے، خطوں میں اکثر وہ باتیں بے اختیار اس کے قلم سے نکل جاتی ہیں اور آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کسی اہم شخصیت کے خطوط اس کی سنجیدہ تصانیف سے زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں۔ ان میں کتاب کی متانت کے مقابلے میں تنوع ہوتا ہے۔ خط کا کینوس ان گنت خیالات کا ایک بحر بے کراں ہوتا ہے۔ مرزا غالب کا ایک خط پڑھتی ہوں۔ انگریزی قوم میں سے جو ان سیاہ کالوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، ان میں کوئی امیر امیدگاہ تھا، اور کوئی میرا شفیق، اور کوئی میرا دوست، اور کوئی میرا یار، اور کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستان میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ معشوق، سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو، اس کو زیست کیوں کرنا دشوار ہو۔ ہائے اتنے یار مرے کہ اب جو میں مروں گا تو کوئی میرے رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال کا ایک خط ہے۔
یہاں جو پہنچا تو ایک اور نظارہ دیکھنے میں آیا۔ تختۂ جہاز پر 3 اطالین عورتیں اور 2 مرد وائلن بجا رہے تھے اور خوب رقص و سرود ہو رہا تھا۔ ان عورتوں میں ایک لڑکی جس کی عمر 13-14 سال ہوگی انتہائی حسین تھی۔ مجھے دیانتداری کے ساتھ اس کی بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس کے حسن نے تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر سخت اثر کیا، لیکن جب اس نے ایک چھوٹی سی تھالی میں مسافروں سے انعام مانگنا شروع کیا تو تمام اثر زائل ہو گیا، کیونکہ میری نگاہ میں وہ حسن جس پر استغنا کا غازہ نہ ہو بدصورتی سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد کا ایک خط ہے: جس قید خانے میں صبح ہر روز مسکراتی ہو، جہاں شام ہر روز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں کبھی ستاروں کی قندیلوں میں جگمگانے لگتی ہوں، کبھی چاندنی کی حسن افزوئیوں سے جہاں تاب رہتی ہوں، جہاں دوپہر ہر روز چمکے، شفق ہر روز نکھرے، پرندے ہر صبح چہکیں، اس قید خانہ ہونے پر عیش و مسرت کے سامان سے خالی کیوں سمجھ لیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ خطوط میں جو اہم نام اور مجموعے ہیں: خطوط غالب، قاضی عبدالغفار، لیلا کے خطوط، ابوالکلام آزاد، غبار خاطر، ابن انشا، خط انشا جی کے، فیض احمد فیض، صلیب میرے دریچے کی۔ خطوط کے نمایاں مجموعے ہیں: غالب اپنے خطوط کے بارے میں خود کہتے ہیں: میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے خطوط چھاپیں نہ، اگر ان سے کوئی فائدہ مقصود ہو تو ضرور چھاپیں، مگر اس خیال کے بعد کہ وہ تحریر کی بے تکلفی تو گئی۔ شان الحق حقی نے خطوط غالب کے بارے میں کہا: ان کے خطوط کی دلچسپی غالب کے خطوط کی طرح علمی تاریخی افادیت کے علاوہ ان خطوط میں خلوص نگارش اور لطافت اظہار قائم رہنا چاہیے، جو کہ خطوط غالب میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر انور سدید خطوط نگاری کے حوالے سے کہتے ہیں: انسان دوسروں کی باتیں سننے اور ان تک اپنی باتیں پہنچانے کی عادت میں مبتلا ہے، اور خط نگاری اس عادت کی تکمیل کا ایک عمدہ وسیلہ ہے۔ خطوط کی تاریخ کے حوالے سے خطوط کی اہمیت یقیناً اردو نثر میں بہت زیادہ ہے۔ مرزا غالب کے بعد جن لوگوں نے اپنے اپنے طور پر خطوط نویسی کی، وہ آج مختلف حیثیتوں میں ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں بعض کی نوعیت سیاسی، بعض کی اخلاقی، بعض کی افسانوی اور بعض کی رومانوی ہے، مگر ایک ادبی معقولیت دیکھنی ہو تو نظر یقیناً مرزا غالب پر جاتی ہے۔ چودھری محمد علی رولوی پر آ کر ٹھہر جائے گی: گویا دبستان کھل گیا میں چودھری صاحب ایک حکیم، دانشور اور ایک رکھ رکھاؤ والے مصنف کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ وہ ایک زندہ دل انسان ہے، ایک معاشرتی نباز اور ایک کامیاب انسا پرداز بھی ہیں۔ جن خطوط نے اردو کے قارئین کو خاص طور پر اپنی طرف توجہ کیا، ان میں ایک تو ابن انشا، خط انشا جی کے بھی بہت مشہور ہیں، جن میں ان کے دوستوں کے نام لکھے گئے خط ہیں، جن میں شگفتگی، شوخی اور بے ساختگی، بے تکلفی قارئین کو بڑا لطف دیتی ہے۔ پھر اردو دنیا کو خطوط کے ذریعے سب سے زیادہ توجہ کرنے والوں میں سب سے نمایاں نام مشفق خواجہ کا ہے، جن کے جملوں کی کاٹ اردو ادب میں بہت دیر اور بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے خطوط کے بہت سے مجموعے شائع ہوئے، اور مشفق خواجہ کے جانے کے بعد جو خطوط کے میدان میں جو جگہ خالی ہوئی، اسے آج تک کوئی بھی ادیب پوری نہیں کر سکا۔ گویا خط جسے آدھی ملاقات کہا جاتا ہے،
ایک فن ہے اور ایک آرٹ ہے۔ خط لکھنا ایک آسان نہیں، کیونکہ خط دراصل وہ خفیہ دریچہ ہے جس میں جان کر ہم کسی شخصیت کی باطنی پہلوؤں کو اپنے فوکس میں لے آتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں یا دلچسپیاں جنہیں ہم کسی شخص کے مجموعہ خطبات سے معلوم نہیں کر سکتے، اس کے خطوط کو پڑھ کر جان سکتے ہیں۔ گویا مکتوب نویسی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے۔ مکتوب کاتب کی عادات و میلانات کا آئینہ دار ہے، اس کے جذبات و احساسات کا ترجمان ہے، اسی لیے خط کو آدی ملاقات کہا جاتا ہے۔ اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی، اصناف نظم و نثر اشفاق احمد برق کی کتابیں ہیں، ان سے بھی آپ مزید اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔